ایپیسوڈ 46۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی پریشانی اور تشویش ظاہر کرتا، میں نے چودھری کی پر وحشت آواز سنی، انور پتر، انور، اوئے کدھر گیا میرا انور؟ وہ دیوانہ وار چلایا اور قبر میں جھانکنے دوڑا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، ورنہ شاید وہ اس گڑھے میں خود بھی گر جاتا۔ میں کنارے پر تھا، مجھے خود کو بھی سنبھالنا پڑا۔ اسی وقت گڑھے میں سے انور کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہوں ابا جی، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ میں نے تاریکی میں جھانکا، وہ تاریکی میں کسی سائے کی طرح نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا اور میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے کھینچ لیا۔ گڑھے کے کناروں کی ساری مٹی اس کے کپڑوں پر، چہرے پر اور بالوں پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے یہ گرد جھاڑنے میں اس کی مدد کی۔ انور نے مالی سے کہا، جا ٹارچ لے کر آ۔ بدحواس مالی کے حلق سے بڑی مشکل سے آواز نکلی، وہ تو نہیں ہے جناب عالی۔ سور کے بچے، جا کے حویلی میں سے لا۔ چودھری دھاڑا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا، ابھی گاڑتا ہوں میں تجھے اس میں۔ مالی جو پارٹ ٹائم گورکن اور قبرستان کا رکھوالا بھی تھا، دہشت زدہ ہو کے دوڑا، ملک یہ تو کچھ اور ہی چکر ہے۔ انور نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی اور وہ خود بھی تھوڑا سا بدحواس لگتا تھا، لیکن چند منٹ میں اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بڑے چودھری کی پوری کوشش تھی کہ وہ اندھیرے گڑھے میں کچھ دیکھ لے، مگر اس وقت رات تھی اور چودھری کی نظر روشنی میں بھی مشکل سے دیکھتی تھی۔ میں نے چودھری صاحب کا بازو تھاما، آپ چلیں جی، کچھ نہیں ہوا انور کو۔ انور نے بھی کہا، قبریں پرانی ہیں، بارش کا پانی اندر چلا جاتا ہے تو نیچے سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ چودھری نے خفگی سے بازو نہیں چھڑایا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس سے کہو آج رات اسے بھرے، ورنہ میں صبح اس کے اوپر مٹی ڈلوا دوں گا۔ عادت کے مطابق اس نے مالی کی ماں بہن ایک کرتے ہوئے کہا اور ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی کے اندر میڈیکل اکوپمنٹ سپلائی کمپنی کے دونوں نمائندے اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے اور منتظر تھے کہ چودھری صاحب پر ان مشینوں کو آزما کے دیکھ لیا جائے، لیکن چودھری ابھی کچھ نروس تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے عارضی بیڈ روم میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اب وہ مریض کی طرح اپنے پرانے بیڈ روم میں مستقل قیام کے خیال سے گریزا ہے۔ پہلے واقعی وہ ایک پرتعیش بیڈ روم تھا جس میں اس نے شادی کے بعد تقریباً آدھی صدی گزاری تھی۔ اب وہ ایک جدید کارڈک کیئر یونٹ کا VIP روم تھا جو ہر قسم کے آرام و آسائش کے باوجود اسپتال کا کمرہ لگتا تھا۔ انور نے خود جا کر راجہ ریاست سے بات کی، ابا جی تھوڑے سے نروس ہیں۔ وہ تو قدرتی بات ہے، آپ انہیں قائل کریں اور لے آئیں، وہ آ جائیں گے۔ دراصل ابھی قبرستان میں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، اس نے انہیں دہشت زدہ کر دیا تھا۔ انور بولا، ہم کمرے کے باہر برآمدے میں آ گئے۔ ملک، میں تجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، وہ صرف ایک گڑھا نہیں تھا۔ آ میرے ساتھ چل، میں تجھے دکھاتا ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ پاگل اس کو بھرنے لگے۔ گڑھا نہیں تھا تو کیا تھا؟ یار مجھے یقین نہیں آتا، مگر اس میں کوئی سرنگ ہے۔ سرنگ؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ ہاں، وہاں سے کوئی راستہ نکالا گیا ہے یا نکالا جا رہا ہے۔ کہاں کے لیے؟ شاید کیا، یقیناً حویلی کے اندر جانے کے لیے۔ اور کہاں جائے گا کوئی؟ مگر یہ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ مشکل ہے یقیناً، مگر ناممکن نہیں۔ میں گرنے سے پہلے کچھ اپسیٹ تھا اور اندھیرا بھی تھا، میں دیکھ نہیں سکا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ ابا جی کا خیال تھا۔ اب چل کے دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ ایک پرتجسس خوف میرے اندر بھی بیدار ہو گیا تھا، کیونکہ رفتہ رفتہ ایک سازش کے خد و خال میرے ذہن میں بھی واضح ہونے لگے تھے۔ گزشتہ دنوں کے پراسرار واقعات کے تانے بانے بھی آپس میں مل کر سازش کی تفصیل میں شامل ہو رہے تھے۔ میرا گزشتہ رات کسی سائے کو صحن عبور کرتے دیکھنا، عین اسی وقت چند منٹ کے لیے فیوز اڑنا، پھر چوکیدار کا قتل، سب کے مقاصد واضح ہونے لگے تھے۔ قبرستان کے رکھوالے کی حالت غیر تھی۔ چودھری کی دھمکی بہت واضح تھی اور وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ اس کا سنگین جرم کس درجہ ناقابل معافی ہے۔ واپس جائے وادات پر پہنچ کر وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہ دیا، مگر وہ ٹارچ کے ساتھ گڑھے میں اترا ہوا تھا۔ اوپر آنے والی ہلکی سی روشنی نے اس کو سراغ دیا۔ انور نے اسے اوپر واپس آنے کا حکم سنایا۔ وہ لرزہ براندام اس مدفن سے نکلا اور ایک دم انور کے پیروں سے لپٹ گیا۔ جناب عالی، قسم اللہ پاک کی، رسول پاک کی، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ قبر کو کس نے کھودا اور کب کھودا؟ میں دیکھتا تو سر نہ پھاڑ دیتا۔ یہ ٹھیک ہے، اس طرف بہت دن سے میرا آنا نہیں ہوا تھا۔ انور نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ مجھے تمہاری نیت پر شک نہیں، لیکن غفلت تم نے کی اور اس سے فائدہ اٹھایا کسی نے۔ جناب عالی، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ساری عمر آپ کا نمک کھایا ہے میں نے، بڈھا ہو گیا ہوں آپ کی خدمت کرتے کرتے۔ اس کا کچھ خیال کریں، رحم کریں مجھ پر۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ انور نے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس نے روشنی کے بہارے کا رخ قبر کے اندر کیا۔
اندھیرے میں ایک گہرے گڑھے کے خد و خال واضح ہوئے جو تقریباً قبر کی لمبائی کے برابر تھا. اوپر سے قبر سلامت نظر آتی تھی. اس کے سرہانے کا قطبہ بھی کھڑا ہوا تھا مگر پیروں کی طرف سے وہ حصہ کھودا گیا تھا جو قبرستان کی بیرونی دیوار کے ساتھ تھا. پیروں کی طرف مٹی کا ایک ڈھیر تھا اور قبر کے اندر لگائی جانے والی پتھروں کے سلوں کو دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا تھا. چودھری صاحب اور ان کے برخوردار جمعرات کی شام کو روایت کے مطابق ذرا سی دیر کے لیے قبرستان کا رخ کرتے تھے. وہ چراغ جلا کر اگربتیاں سلگاتے تھے اور چودھری صاحب اپنے ماں باپ کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے بعد لوٹ جاتے تھے. وہاں آس پاس شاید 20-25 قبریں اور بھی تھیں. وہ سب ان کے پردادا، دادا اور چاچے تایوں کی ہوں گی. چند قبریں بچوں کے مدفون ہونے کی نشاندہی بھی کرتی تھیں. جس قبر کو کھودا گیا تھا وہ یقیناً غیر اہم تھی اور آخر میں ہونے کے علاوہ بہت پرانی تھی. پھر یہاں تدفین کے اسباب کا ڈھیر تھا، چنانچہ اس کے کھودے جانے کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی. قبر کے پیروں کی جانب کا شگاف یا گڑھا 3 فٹ کے دائرے سے کچھ کم تھا اور اسے چھپانے کے لیے اوپر ایک تختہ رکھ کے کچھ مٹی ڈال دی گئی تھی اور سوکھی شاخوں کو پھیلا دیا گیا تھا. سرنگ کھودنے پر معمور لوگ رات کو آتے ہوں گے تو رات بھر کام کرنے کے لیے اسے ہٹا کے اندر اترتے ہوں گے اور صبح جانے سے پہلے تختہ واپس جما کے اوپر مٹی، گھاس پھوس اور خشک پتوں کا ڈھیر ڈال جاتے ہوں گے. یہ محض اتفاق یا سازش کرنے والوں کی شامت اعمال تھی جس نے چودھری صاحب کو ادھر بلا لیا جدھر وہ عام طور پر نہیں جاتے تھے. انور کا پیر تختے پر پڑ گیا اور تختہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ انور کا بوجھ برداشت کر سکتا. نتیجہ یہ کہ انور قبر کے اندر اتر گیا. اس حادثاتی انکشاف نے ہم دونوں پر خطرات کے 14 طبق روشن کر دیے. انور کی زندگی پر ایک قاتلانہ حملہ براہ راست کیا جا چکا تھا اور میں مستعدی سے قاتل کو پہلے شوٹ نہ کر دیتا تو اس کی گولی انور کا خاتمہ کر دیتی. وہ بالکل سامنے آ گیا تھا اور یقیناً کرایہ کا قاتل تھا، عرف عام میں خودکش حملہ آور، جسے معلوم تھا کہ اس قاتلانہ مشن کی کامیابی یا ناکامی ہر صورت میں اس کی اپنی زندگی کی سلامتی کے امکانات 1% بھی نہیں. خود انور اسے نہ مار سکا تو اس کے قتل کے بعد حویلی کے محافظ گھیر کر مار دیں گے. اس لیے اپنی زندگی کی بازی لگانے کی اچھی خاصی قیمت اس نے ایڈوانس وصول کر لی ہوگی. یہ رقم اس کے کام تو نہ آئی. معلوم نہیں اس کے بیوی بچوں کے یا ماں باپ کے کسی مالی مسئلے کو حل کرنے میں کتنی معاون ثابت ہوئی تھی. دوسری کوشش چند روز قبل ہوئی تھی جب شہر سے واپسی پر تاریکی میں چھپے بیٹھے مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی. اس میں ڈرائیور کی جان گئی تھی اور ہم بال بال بچے تھے. ایسا لگتا تھا کہ انور کی جان کے در پہ کسی کے سازشی ذہن نے پورا پلان بنا لیا تھا جس میں ایک کوشش کی ناکامی کے بعد دوسرا منصوبہ موجود تھا. اب میں اسے بھی قاتلانہ حملے کی کوشش ہی سمجھ سکتا تھا کہ جب میں راجہ ریاست کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے تاریکی میں ایک سائے کو بڑے تیزی سے حویلی کا صحن عبور کر کے برآمدے کی طرف غائب ہوتے دیکھا تھا. لائٹ صرف 10 منٹ کے لیے غائب ہوئی تھی. رات کے گارڈز فیوز چیک کرنے گئے تھے. اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے کوئی اندر آ گیا تھا. اندر آنے سے پہلے وہ زہر آلود چائے پلا کے گارڈ کو ختم کر چکا تھا. اس کی بدقسمتی کہ اس وقت سب سو رہے تھے مگر میں راجہ ریاست سے اس کی آپ بیتی سن رہا تھا اور میری نظر نے مداخلت کار کو دیکھ لیا تھا. ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر آدھی رات کے وقت سیر کرنے تو نہیں آیا تھا. برآمدے میں 3 کمرے تھے اور میری شک کے مطابق وہ بھابھی شاہینہ کے کمرے کی طرف گیا تھا. دوسرا کمرہ ریشم کا اور تیسرا خود انور کا تھا. مجھے وہاں کسی کا سراغ نہیں ملا تھا. انور نے اس امکان کو اکثر مسترد کر دیا تھا کہ یوں اندر آنے والا کوئی بھابھی کا چاہنے والا ہوگا. اس حویلی کی روایات میں محبت یا ناجائز تعلقات کا عورت کے لیے ایک ہی انجام ہوتا تھا، موت. چنانچہ کوئی عورت خودکشی کا سوچتی بھی نہیں تھی اور بھابھی جیسی بھی تھی اکبر کی وفادار تھی. اپنے شوہر کو ایک حقیقی مشرقی عورت کی طرح چاہتی تھی. یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو جیل سے رہائی دلوا کے پھر حاکم بنانے کے پلان بنا رہی ہو. اس کی اپنی تمام شان و شوکت اپنے شوہر کی حاکمیت سے وابستہ تھی. اب وہ قید میں تھا تو بھابھی کی کوئی اہمیت یا اوقات نہیں رہی تھی. اس بات کا بھی پورا امکان تھا کہ بھابھی کو پس پردہ کسی کی حمایت حاصل ہو، مثلاً اکبر کے کسی جانثار کی یا اپنے والد ماجد حضرت پیر و مرشد اظہر علی سہروردی کی. مجھے تو وہ شخص ایک بہروپیہ لگتا تھا جسے بھابھی نے درویش بنا کر پیش کیا تھا. شاہینہ بھابھی خود یہ سب اکیلے پلان نہیں کر سکتی تھی. وہ عورت تھی اور اس حویلی میں اس کی تمام نقل و حرکت پر سب کی نظر تھی. اس کے رابطے اور وسائل بھی محدود تھے. چنانچہ یہ بات تقریباً حتمی تھی کہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا. قبر کے اندر سے حویلی میں پہنچنے کا خفیہ راستہ بنانا بیک وقت بے وقوفی تھی اور ذہانت بھی. بے وقوفی اس لیے کہ کسی مرحلے پر سرنگ کھودنے والے نظر میں آ سکتے تھے. کہیں سے زمین بیٹھ جاتی تو وہ بھی دفن ہو جاتے اور یہ راز بھی راز نہ رہتا یا آخری وقت میں انور کے کمرے کے عین نیچے پہنچ جانے کے بعد کسی کو آہٹ یا ارتعاش محسوس ہوتا. اس کا پلان بھی ہوگا کہ فرش میں سے براہ راست انور کے کمرے میں طلوع ہو. یہ اتنا آسان نہ تھا، تاہم پلان کی ذہانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. قبر کے اندر اترنے سے پہلے یہ سب خیالات میرے ذہن میں ایک ساتھ گزر گئے، یوں جیسے میں نے واقعات اور امکانات کی پوری فلم خواب کی طرح ایک لمحے میں دیکھ لی. گھوم پھر کر میرا یقین اور شک بھابھی پر مرتکز ہو گیا. نیچے ایک ساتھ 2 افراد کے اترنے یا کھڑے ہونے کی جگہ نہ تھی.
انور نیچے اترا، پھر اس نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں احتیاط سے بیٹھ کے اترا، پھر بھی کچھ مٹی میرے ساتھ گری۔ انور نے ٹارچ کی روشنی کو مخالف سمت میں گھمایا۔ میں نے زمین کے نیچے 3 فٹ قطر کی ایک سرنگ دیکھی۔ یہ سب کچی تھی، اس میں گہرائی کی نم آلود مہک تھی۔ تیز روشنی میں مجھے چونٹے اور دیگر بہت سے کیڑے مکوڑے رینگتے نظر آئے جن کو روشنی نے بدحواس کر دیا تھا۔ انور نے میری طرف دیکھا۔ کیا آگے جانا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ یہ خطرناک کام ہے، زمین بیٹھ سکتی ہے، ہمارا دم گھٹ سکتا ہے، اور فائدہ کیا؟ ہمیں معلوم تو ہو گیا سب۔ سرنگ ابھی 20 فٹ ہی کھودی گئی ہے، صبح ہم کسی کو آگے تک بھیج سکتے ہیں۔ میں نے کہا سرنگ کی ڈائریکشن حویلی کے اس حصے کی طرف ہے جہاں میرا بیڈ روم ہے۔ انور بولا ظاہر ہے اتنی محنت کرنے والا سمت کے غلط ہونے کا رسک کیسے لے سکتا ہے؟ نشانہ بھی تو تھا، لیکن یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ کوئی ساتھ والے کمرے میں جا نکلتا، شاہینہ بھابی کے کمرے میں، اور وہاں چھپ کے مناسب وقت اور موقع کا انتظار کرتا۔ مگر یہ سب ہمیں یہاں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انور میرے ساتھ باہر آ گیا جہاں بڈھا گورکن گھٹنوں میں سر دیے مسلسل ایک ہی بات دہرا رہا تھا، یا ربا میرے گناہ معاف کر۔ انور نے اسے ٹھوکر تو نہیں ماری مگر پیر سے چھوا۔ بابا اب رونے سے کیا فائدہ؟ بوڑھا خاموشی سے کھڑا ہو گیا مگر کانپتا رہا۔ انور بولا یہ بتاؤ تم نے پچھلے دنوں میں سے کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا؟ نہیں سرکار، بڈھے نے نفی میں سر ہلایا۔ آنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں سرکار۔ وہی کون؟ تم جانتے ہو سب کو؟ اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ بڑے چودھری صاحب اور پیر صاحب، یا ان کے گھر والے؟ یہ لوگ تو جمعرات کو آتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا برسی پر۔ یاد کرو ایسے کون لوگ تھے جو ہمارے خاندان کے نہیں تھے؟ باہر والے بھی آتے ہیں سرکار، سب کو جانتا ہوں میں۔ اچھی طرح سوچ لو، پھر مجھے آ کے بتانا ان کے نام۔ کیا رات کے وقت یہاں تم نے کسی کو دیکھا؟ نہیں، عشاء کی نماز کے بعد میں کوٹری سے نہیں نکلتا، ہم بڈھا بڑھیا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں یا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کوئی آواز سنی ہو باہر، جیسے کوئی زمین کھود رہا ہو یا کسی کی باتیں کرنے کی؟ بہت رات گئے۔ نہیں جناب عالی، میرے کان اس عمر میں بھی خراب نہیں ہوئے، شک ہوتا تو باہر نکل کر ضرور دیکھتا۔ چلو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ جانتے پوچھتے تم نے کوتاہی نہیں کی، لیکن یاد رکھو اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا یا کوئی ایسی بات معلوم ہوئی مجھے کہ تم نے لالچ یا دھمکی کے ڈر سے کسی کا ساتھ دیا تھا، صرف خاموش رہنا بھی ساتھ دینا ہے، تو تمہاری لاش اس درخت سے لٹکی رہے گی جب تک چیل کوے تمہارا سب گوشت نوچ کے کھا نہیں جاتے۔ ابھی تم جاؤ اور اپنا منہ بند رکھنا، کسی سے اس بات کا ذکر بھی مت کرنا، آئی بات سمجھ میں؟ بڈھے نے سر ہلایا اور ایک دم انور کے قدموں میں گر گیا۔ آپ بے شک مجھے زندہ کاٹ دیں مگر مجھ پر شک نہ کرے سرکار، اس عمر میں نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ انور کو جواب دیے بغیر میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری طرح اس کے ذہن نے بھی سازش کو اول تا آخر تک دیکھ اور سمجھ لیا ہے۔ قبرستان کی بیرونی دیوار کے قریب وہ رک گیا۔ یہ کتنا فاصلہ ہوگا؟ میں نے ایک نظر سے جائزہ لیا۔ تقریباً 40 فٹ، یعنی 20 فٹ کھودنے کی مہلت مل جاتی تو کوئی حویلی کے اندر ہوتا۔ ہاں، اور کہاں ہوتا؟ یہ بھی دیکھ۔ انور نے سر ہلایا۔ پچھلی طرف سے کسی ایک کمرے میں، 3 کمرے ہیں ایک سیٹ میں جن کے سامنے ایک برآمدہ ہے۔ میں نے کہا اس پر مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا خیال ہے کہ تو نے اور میں نے گزشتہ دنوں کے پراسرار واقعات سے جو نتائج اخذ کیے ہیں ایک ہی ہیں۔ مجھے بھی ذرا دیر سے خیال آیا، ورنہ میں ابا جی کو بھی روک دیتا، وہ کسی کے سامنے کوئی بات نہ کریں۔ میں نے کہا انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا تو صرف ایک قبر دھنس گئی تھی اور تو اس میں گر گیا تھا، اور ان کے نزدیک گورکھن کی کوتاہی تھی۔ میں بتا دوں گا کہ بڈھے کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب زیادہ دن کی بات نہیں، جو بھی تیرے خلاف سازش کر رہا ہے اس سے زیادہ ناکامی کا دباؤ نہیں لے سکے گا۔ اس کے پلان محض تیری خوش قسمتی سے نہیں فیل ہو رہا ہے، اس کی اپنی پلاننگ بھی ناقص ہے، وہ جلدی میں ہے۔ تو جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ تو بھی جانتا ہے، پھر ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے صبر کا حوصلہ جواب دے جائے گا تو وہ نڈر بن کے براہ راست حملہ سامنے سے کرے گا۔ اس کے اعصاب پر دباؤ ہے، اس کی قوت برداشت جواب دے جائے گی بہت جلد، چنانچہ تجھے خود کو اس کی دیوانگی کے وار سے بچانا ہے۔ ایسا تو کوئی دفعہ ممکن نہیں۔ اس پر ہم پھر بات کریں گے انور، ناممکن کچھ نہیں ہوتا، خود پر اور خدا پر اعتماد رکھ۔ بظاہر حویلی میں سب نارمل تھا، بڑے چودھری کو نہ چاہنے کے باوجود اس کمرے میں جانا پڑا تھا جو اس کی اپنی فرمائش پر تیار کیا گیا تھا۔ ابھی نہ نرس آئی تھی اور نہ ڈاکٹر جلالی بصدر اہتمام وارد ہوئے تھے۔ نرس کو بھی یہاں 24 گھنٹے رہنا تھا، یہ کام آسان نہ تھا، اس میں دن رات کی تیمارداری سے زیادہ مشکل مریض کے رویے اور خپتی پن کو برداشت کرنا تھا۔
ہم نے نرس کا انتخاب ڈاکٹر جلالی پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ خود اپنے لیے جسے بھی مناسب سمجھے لے آئیں۔ معاوضے کی کوئی حد نہ تھی، کوئی بھی نرس اس مشکل ذمہ داری کے لیے صرف انتہائی غیر معمولی اور منہ مانگے معاوضے کے لالچ میں تیار ہو سکتی تھی۔ خود ڈاکٹر جلالی کا یہاں آنے پر راضی ہونا محض ہماری خوش قسمتی ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ امید یہ تھی کہ آئندہ 1-2 روز میں سب ہو جائے گا۔ راجہ ریاست اور اس کے ساتھی انجینئر نے چودھری صاحب پر مشینوں کی کارکردگی کو آزما لیا تھا اور اوکے کر دیا تھا۔ انور نے ان کو فائنل پیمنٹ کا چیک دیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ رابطے میں رہیں گے اور تمام مشینوں کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے راجہ ریاست جانے سے پہلے مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے خود اس کا موقع نہ دیا۔ کوئی بات تھی تو وہ مجھے بعد میں فون بھی کر سکتا تھا اور مجھ سے مل بھی سکتا تھا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے رازدار رہنے کے پابند تھے، اس سے دونوں کا مفاد و سلامتی وابستہ تھی۔ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد چودھری صاحب نے انور سے قبرستان پر بات کی۔ پتر انور، میں کچھ گھبرا گیا تھا پر اللہ نے بڑی خیر کی، تو ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا ابا جی، معمولی سا حادثہ تھا۔ انور خوش دلی سے بولا، پر یہ بڑی بدشگونی کی بات ہے۔ چودھری نے تشویش کے ساتھ بڑی چودران کی طرف دیکھا۔ تم کل کو صدقے کے لیے بکرے قربان کرو اور مولوی صاحب کو بلا کے نیاز دلواؤ، شام تک 7 دیگ چاول کی خیرات کرو۔ او چھوڑے ابا جی، جب میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو۔ اوے انور، اللہ کے فضل و کرم کا شکر تو ادا کرنا لازم ہے نا، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ بڑی چودران خاصی متفکر اور افسردہ تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے پہلے ہی گل سے۔ میں کنکھیوں سے بھابھی شاہینہ کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ بھی اس ناخوشگوار واقعے کو منحوسی قرار دے رہی تھی اور اس کی نحوست کے اثرات کو زائل کرنے کے تمام مروجہ اور آزمودہ طریقے آزمانے کے حق میں تھی۔ میں والد صاحب سے کہہ چکی ہوں کہ وہ اپنے آستانے پر آیت کریمہ کا ورد کرائیں اور خصوصی دعا بھی۔ انہوں نے ایک وظیفہ کرنے کا بھی کہا ہے۔ شاہینہ اپنے باپ کو، والد صاحب اور اپنے سسر کو شادی کے بعد چاچا جی کہنے لگی تھی۔ بڑے بھائی کی پیری مریدی پر انور کے گھر میں کسی کا اعتقاد نہ تھا، بلکہ الٹا کچھ اس کو ڈرامہ ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن شاہینہ کے سامنے کوئی اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ اس وقت بھی شاہینہ کی بات کو کسی نے اہمیت نہ دی۔ بڑے چودھری صاحب نے انور کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس خبیث نے بلا ذرا۔ انور سمجھ گیا کہ ان کا مخاطب کون ہے۔ وہ چھوٹے ابا جی، اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ پرانی قبریں بارش میں دھس جاتی ہیں، نیچے کی مٹی نکل جاتی ہے، اوپر سے پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ کام ہے اس کا، بھرائی کرے اور دیکھتا رہے۔ حرام خور مفت کی روٹیاں توڑتا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ میں نے اسے معاف کر دیا ابا جی، بڈھا بندہ ہے۔ اوے انور، ان کو مت بگاڑ، ان کا دماغ خراب مت کر۔ انہیں شے ملے گی تو یہ کل کو ہمارے سامنے نظر اور سر اٹھا کے بات کریں گے۔ غلطی کی سزا دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ میرا خیال کر لیں ابا جی، اس دفعہ تو معاف کر دیا میں نے۔ تمہیں ان کمی کمینوں اور کم ذات ملازموں پر بڑا ترس آتا ہے بھائی جی، شاہینہ نے طنز سے کہا۔ انور نے اس کی وہ بات سمجھ لی جو اس جملے کے الفاظ میں کہی نہ تھی، مگر صاف کہتی گئی تھی کہ اپنوں اور خون کے رشتوں کے لیے تمہارے دل میں رحم دلی کے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی کہ میں کسی کی نیت کو سمجھتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نمک حرامی کرنے والوں کو کیسی عبرتناک سزا دی تھی۔ بڑی چودران نے دوپٹہ سر کے گرد لپیٹا۔ اذان ہو گئی ہے، میں نماز پڑھ لوں پھر رات کا کھانا لے جاؤں۔ شاہینہ نے اچانک سوال کر دیا، بھائی جی میں بھی جاؤں؟ بھابھی کے چہرے پر بڑی پر امید عارضی تھی۔ میرے ساتھ جانے کے لیے انور علی اٹھا ہی تھا کہ رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے بڑے چودھری کے ساتھ چودران کے چہرے پر بھی اسی امید کی روشنی جھلکی۔ انور کے لیے بڑی آزمائش کا لمحہ تھا۔ باپ کی خدمت اور اس کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دینے کے بعد اس نے ابھی ایک بے حیثیت مجرم کو معاف کر کے اپنی رحمدلی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ انور نے شاہینہ کو جواب ہی نہیں دیا، نہ اپنے رویے سے کسی الجھن یا ناخوشی کا اظہار ہونے دیا، نہ کوئی ایسا اشارہ دیا جس سے مثبت یا منفی رد عمل ظاہر ہو۔ اس نے کسی تجربے کار، حقیقت پسند اور غیر جذباتی جج کی طرح فیصلہ محفوظ کر لیا اور سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ یقیناً شاہینہ نے اس کو انکار سمجھ کر اپنی توہین بھی محسوس کی ہوگی، لیکن انور کا پیغام بہت واضح تھا۔ ابھی فیصلے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اگر وہ اگلے ہی روز کو شاہینہ بھابھی کو بلا کے کہہ دیتا کہ آج سے تم بھی کھانا لے جا سکتی ہو اپنے شوہر کے پاس، تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ ایک حاکم کو اسی طرح اپنے فیصلوں میں آزاد ہونے کا اختیار ہونا چاہیے اور اس کا احساس دوسروں کو بھی دلاتے رہنا چاہیے۔ خود بڑے چودھری صاحب نے انور کے ایک مجرم کو معاف کر دینے کے فیصلے پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے سے گریز کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ انور ہائی کورٹ ہے تو وہ خود سپریم کورٹ ہے اور اس کے فیصلے کو مسترد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ انور نہ مانتا تو ان کی زیادہ سبکی ہوتی۔ انہوں نے انور کو حاکم تسلیم کر لیا تھا۔